السلام علیکم۔ تصور کریں ایک نوجوان بہت جوش و جذبے سے عبادت شروع کرتا ہے۔ وہ تہجد کے لیے جاگتا ہے، روزانہ کئی گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا جوش کم ہو جاتا ہے، تھکن محسوس ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ساری عبادات چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس ایک شخص کا نہیں بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نیکی کے راستے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جلد ہی تھک کر رکھ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے کہ دین میں استقامت زیادہ اہم ہے نہ کہ وقتی جوش۔ آئیے اس حدیث کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے لاگو ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں اعتدال کی اہمیت۔ اسلام ہمیں انتہا پسندی سے بچنے اور اعتدال اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اب جاؤ گے۔ صحیح بخاری۔ ایک بار 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا اور کبھی نہ سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا اور صرف عبادت میں مشغول رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو میرے طریقے سے ہٹ جائے وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت میں میانہ روی اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن مستقل کرتے ہیں تو یہ اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ آپ ایک دن میں 5 گھنٹے پڑھیں اور پھر مہینوں تک چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ ایک چھوٹا نیک عمل جیسے صبح اور شام کے اذکار، صدقہ دینا یا کسی کو مسکرا کر ملنا مستقل کرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے اعمال سے زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں جو وقتی طور پر کیے جائیں۔ استقامت کیسے پیدا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال میں استقامت آئے اور آپ جلدی نہ اکتائیں تو ان نکات پر عمل کریں، کم لیکن مستقل عمل کریں۔ ایک دن میں 50 رکعت نفل پڑھنے کے بجائے روزانہ 2 رکعت تہجد شروع کریں۔ ایک دن میں 10 پارے پڑھنے کے بجائے روزانہ 1 صفحہ قرآن پڑھیں۔ روزانہ تھوڑا صدقہ کریں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے حالات کے مطابق عبادت کریں۔ ہر شخص کی طاقت اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جو کام آپ کے لیے آسان ہو وہی مستقل کریں۔ اگر آپ کام کرتے ہیں تو نماز اور ذکر کو اپنی روٹین میں فٹ کریں۔ نیکی کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں۔ اگر آپ ایک دم سے بہت زیادہ عبادات شروع کریں گے تو آپ جلدی تھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اس میں سختی نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے اور جو کوئی دین میں سختی کرتا ہے وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ صحیح بخاری۔ اللہ نہیں تھکتا لیکن ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں، وہ اپنے بندوں کی عبادت سے نہیں تھکتا، لیکن انسان محدود طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال اور استقامت کی تعلیم دی ہے۔ اگر ہم نیکی کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیں گے تو جلد یا بدیر ہم تھک جائیں گے اور سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ ایک درخت کی مثال لیجئے، اگر آپ روزانہ اسے تھوڑا پانی دیتے رہیں تو وہ آہستہ آہستہ مضبوط درخت بن جائے گا، لیکن اگر آپ ایک دن میں بہت زیادہ پانی ڈال دیں تو وہ جڑوں سے خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم عبادات کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہم لمبے عرصے تک نیک اعمال کر سکیں گے اور اللہ کے قریب رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ نیکیاں کریں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں دین میں اعتدال اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔